बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान हाजिर है लेकर एक बार फिर एक अजीम शान मेहमान। जनाब, आज तो हम एक लंदन का बाबू ढूंढ के लाए हैं और लंदन से मेरी बड़ी दुश्मनी है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक गजल लिखी थी, दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ना करे। मैंने एक गजल लिखी थी, पहले मैं वो सुना दूं फिर मैं उनको बुलाऊंगी। भुला देता है ये चाहत पुरानी, भुला देता है ये चाहत पुरानी, बड़ा बेफैज है लंदन का पानी। बहुत खामोश था अंजाम उसका, बहुत खामोश था अंजाम उसका, मगर फरियाद करती है कहानी। तेरे दावे जिन्हें तू भूल बैठा, तेरे दावे जिन्हें तू भूल बैठा, मुझे अजबर है अब तक मुंह जुबानी। मेरे गम में दिसंबर रो रहा है, यही है दास्तां की तर्जुमानी। चला जा साइमा, खुश है जहां है, नहीं दरकार तेरी मेहरबानी। जनाब, हम आज लंदन के एक बाबू को ढूंढ के लाए हैं जो 24 बरस से लंदन में मुकीम हैं, लेकिन अपना पाकिस्तान उन्होंने अपने घर में महफूज रखा हुआ है। और यूके इस्लामिक मिशन, इंडस अस्पताल, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट और लंदन में जितनी अदबी तंजीमें हैं वो उसके कहीं ना कहीं वो टच करते हैं। उनको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं। और जनाब, नवाए जंग में भी नवाए जंग फोरम और स्टार न्यूज और पाकिस्तान के इंडस अस्पताल की तरफ से भी उनको तौसीफिया सनाद मिली हैं। और 4 बरस से इस्लाम चैनल चला रहे हैं और बड़े तुम तराक से चला रहे हैं। तो तशरीफ लाते हैं मिर्जा सहेल जरार बेग चुगताई। अब इनके नाम की भी जरा खबर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आप आपके? तो बाद अब बा मुलायजा होशियार कहना भूल गई आप शायद गालिबन। वो भी जरूरी हाँ, होता मिर्जा सुहेल जरार बेग चुगताई, इतने सारे नामों का बोझ कैसे उठा लेते हैं यार? ये तो बताइए पहले आप। भाई देखिए, असल में होता ये है, जब हम्म खानदान बड़ा होता है ना तो बोझ भी हम्म, बड़ा होता है। तो अब अच्छा खानदान मुगलिया संभालना तो पड़ेगा ना। अच्छा तो अच्छा 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 खानदान मुगलिया संभाल रहे हैं बरसों से, नातवा कंधों पे। तो अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो मैं मैंने कहा मुख्तसर सुहेल मैंने जरार कहा जिस खलीफी तरह से कहलाता गनवा का हुआ है ना, गनवा, भट्टो, जरदारी, चौधरी, मैंने कहा वो सारा चक्कर आपके साथ तो नहीं हुआ हुआ? नहीं नहीं, वहां मेरे पास जहाँ मेरे मांगे के नाम नहीं है, मेरे सब अपने हैं। ये मैंने खासे अपने। दनियाली, कुछ लोगों ने दनियाली, ददियाली और मोहल्ले के सारे नाम जोड़ लिए, तो वो नहीं है। आ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अपने। आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह का आपने शुक्र है जनाब, मुझे खैरियत मौका से दिया। हूँ। जी, मौका तो बस देना ही था आपको। अगर आपको ना देते तो फिर किसको देते? जाहिर है लंदन की सारी भड़ास निकालनी है आपके साथ आज। नहीं, मुझे आपका बहुत जो ये लंदन ने शेर है, तंग किया हुआ। मेरा हाँ मेरा आपका ताल्लुक इस शेर के जरिए ही जुड़ा था, मुझे याद है। जब आपने ये शेर मुझे भेजा, पहले तो आपसे बात हो रही थी, लेकिन फिर जब बात नहीं हो पाई कुछ मसरूफियात की बिना पर, तो फिर हम्म आपने जब ये शेर भेजा तो मैंने बिल्कुल आपसे कहा कि जनाब ऐसा इतना बेफैज भी नहीं है, कुछ ना कुछ हम्म। फैज, बल्कि क्योंकि फैज साहब भी तो यही लंदन रह के गए हैं ना, तो बेफैज कैसे हो सकता है? लंदन का तो पानी भाई बेफैज नहीं। लोग लंदन के बेफैज रहने दें। वो हमारी पुरानी कहानियों में यही होता है कि हाँ, लंदन चला गया बाबू, गांव की लड़की को छोड़ के फिर भूल गया, और वो बेचारी कहती फिर रही है ये साजना। कहाँ होता है यार? हम तो 24 बरस गुजर गए ना, वो हम लंदन से वापस भी गए ना, वो गांव की लड़कियां ही छोड़ गई हमें, तो लग रहा है बल्कि उल्टा ही मामला हो गया यार। लंदन वालों के साथ तो बदनाम है हम तो खाली में। भाई हमारे डीआईजी साहब कह रहे हैं, ताहिर अनवार पाशा, वाह क्या तारीफ की है आपने लंदन की, साइमा कामरान की। जनाब, और चौधरी जुहेब अहमद गोंदल साहब भी हमारे साथ हैं, हाजी बरकत साहब भी, अरीते शुन्ना भी, और जनाब बहुत सारे लोग आपको सलाम भी पेश कर रहे हैं वालेकुम और कह रहे हैं अस्सलाम। कि आपने इतनी देर क्यों लगाई आने में? वो बताइए। इकबाल वैसे मेरा नाम नहीं है, लेकिन देर से आता हूँ मैं कभी कभी। वो भी अपने हालांकि नाम के साथ लगा लें, इतने वो सारे नाम जोड़े हुए अपने इकबाल नाम भी के लगा साथ। लेते हैं।
اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ جو رابطے تھے وہ آپ سے کچھ ستارے مل نہیں رہے تھے غالباً، لیکن اب مل گئے الحمدللہ. اب مل ستارے گئے. مل جائیں تو پھر بات چیت ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، ملے نہ ہوتے تو بات چیت کیسے ہو رہی ہوتی آپ سے؟ صحیح ہے. ہم زبردستی جوڑ لیتے ہیں جناب، جس کے ستارے نہ ملتے نا ہم اس کے ساتھ سورج جوڑ لیتے ہیں، کیا چاند جوڑ لیتے ہیں ہم اپنی جو ہے نا آئے ہوئے شکار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آپ اور شکار کہہ رہی ہیں، دیکھ لیں آپ. بھئی ہمارے شکاری پاس جو آتے ہیں کبھی نا کبھی شکاری مہمان، خود شکار ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی سائمہ کے سامنے بیٹھ کے نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ کس وقت کیا کون سا سوال کر دے. تو وہ جی کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا آ جائے. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب محبت کرتے ہیں تو کیا ہاتھ میں ہتھوڑا لے کے کرتے ہیں؟ آپ کی شاعری سے لگا ہے ایسا کچھ؟ میں اچھا شعر بھی پیش کر سکتی ہوں، اچھا، بتاؤ. چلیے پہلے مثال میں شعر پیش کیجیے. جی تم نے مجھ سے پیار کیا تھا یاد ہے کچھ، تم نے مجھ سے پیار کیا تھا یاد ہے کچھ، چاہت کا اقرار کیا تھا یاد ہے کچھ، کالا جوڑا پہنو گی تم عید کے دن، رو رو کے اصرار کیا تھا یاد ہے کچھ. بھائی کیا ہے، اگر اس کے پاس کالا جوڑا نہیں ہے تو کیا پرابلم ہو گئی ہے آپ کو، اور وہ بھی عید کے دن پہ لا رہے ہیں اس کو، کیا دھونس ہے بھائی، کیوں بھائی، اچھا اچھا، چلیے کس اب میں خوشی میں. اس کا آپ کو میں جواب دیتا ہوں. ہوں. اصل میں ہم قبیلہ جون سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں اوہو. محبوب پر ترس کھانے کی روایت بہت عام ہے. وہاں تربیت بھی یہ ہاں دی جاتی ہے کہ ہاں محبوب پہ ترس کھاؤ، لیکن ہم بیچ میں آ گئے. اصل میں ہم نے سوچا کہ درمیانی راستہ نکالا جائے، کیونکہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. ہر دفعہ شاعروں کے حساب سے زمینی حقائق تو سیٹ نہیں ہوتے. تو اچھا ویسے تو اس طرح تو نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھا یاد ہے کچھ، یہ کو میں عدالت میں نہیں کھڑا ہوں کورٹ میں کہ یاد ہے کچھ جج صاحب آپ کو یاد ہے. لیکن بہرحال اس کو دوسرے انداز میں، بڑے مسکینی انداز میں کہا تھا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس کو ایک نیا رنگ دے دیا، اور یہ واقعی بہت اچھا رنگ دیا ہے. میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس بات پہ. یاد ہے کچھ کہیں اور نکل گئی بات. نہیں دیکھیں نا، اب آپ بیچاری کے پاس نہیں اچھا ہوگا ویسے کالا آپس کی جوڑا بات تو ہے، نہیں پہنے. محبت ہاں ہتھوڑا لے کر بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں شیری اور فرحاد کی بات دیکھیں تو فرحاد نے تو تیشا ہاتھ میں لے کر، ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر ہی بیچارے نے محبت کی. اب وہ بیچارہ کھود کچھ اور رہا تھا، وہ الگ بات، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. لیکن کرنے والے محبت کرنے والے مطلب ثابت اس نے جو تھی وہ اس سے کی، تیشے سے کی ہاں بالکل، ہے. کی ثابت اچھا تو کی تو جا سکتی ہے. صحیح ہے اور بھائی. ہتھوڑے سے دیکھیں، اب ہوتا یہ کہ کئی کئی کہتے ہیں نا، گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی ہاں. انگلی سے نکالنا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی چلیے اوہ محبت میں کچھ اور راستے بھی اختیار کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس انداز سے نہیں تھا. آپ نے آج بالکل نئی تعبیر اس غزل کی پیش کر دی جو اس سے پہلے نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کا. اور جب یہ لائیو ختم ہوگا تو آپ سے اس پہ اور تبصرہ ہوگا انشاءاللہ. بھئی دیکھیں، ہم تو اگر آپ جون کے قبیلے سے ہیں تو ہم جون کے جو ہے نا وہ قبیلے کے وہ ہیں، مداح ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جون صاحب جب شعر پڑھا کرتے تھے تو ان کی جو شاعری کا جو کیا کہتے ہیں اس کا مطالب جو تھے وہ ان کے لہجے سے جو تھے وہ بہت اچھی طرح ہم پہ بالکل واضح ہوتا ہوتے ہے، بالکل ہوتا ہے ہے، نا، بالکل کیونکہ وہ بالکل. واقعی لہجے کو لے کر جو شاعری کرتے تھے، کرنے والا، اور وہ جو اسٹائل، تو وہ میں آپ کو کوٹ کر رہی تھی کہ آپ نے وہی والا اسٹائل اگر وہ اصل میں جون کا انداز یہ تھا. دیکھیں میں جہاں تک جون کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیا انداز یہ متعارف کرایا ہے کہ شعر صرف پڑھے ہی نہیں جاتے، جو کچھ بیتا ہے وہ اپنے انداز سے بتایا بھی جا سکتا ہے اشعار کے بالکل ذریعے. اور انہوں نے بالکل بہت اچھی طریقے سے اس کی ترجمانی کی. مشاعروں میں جب انہوں نے اس کو پڑھا، بہت سے لوگ اس کے بعد بھی، اب بھی رات اندوری صاحب نے ایک نیا انداز انٹروڈیوس کرایا. عموماً لوگ ترنم سے اشعار پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو انٹروڈیوس اس سے زیادہ اٹریکٹ کر سکے. لیکن صحیح. جون نے اور بہت سے لوگوں نے، آپ کا خود بہت اچھا انداز ہے جب آپ مشاعرہ پڑھتی ہیں، آپ بھی اشعار کو بالکل مطلب پہنچا دیتی ہیں سننے والے تک، اور وہ اس کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے. میرا خیال ہے شعر پڑھنے کا کچھ انداز ضرور ہونا چاہیے، ورنہ سیدھے سیدھے الفاظ کی ادائیگی تو کوئی شاعری نہ ہوئی میری سمجھ سے. بالکل. یہ نہیں رہا. نہیں، آپ بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور آپ کا وہ جو ہے نا سر سے پا تک گھائل ہو، مذہب عشق کے قائل ہو، کیا پھر میں بات ہے. ہوش گنوا دیتا ہوں، نشہ جب بھی زائل ہو. کیا بات ہے، آپ نے کمال ہے. پڑھ کے اچھا کر دیا اس کو، آپ یقین کیجیے.
आपने जिस अंदाज से इसको, दोनों मेरी जो गज़लें हैं इनको अमर कर दिया पढ़ के, आपने बहुत शुक्रिया। मुझे आपने अच्छा आपने लिखा आइडिया दिया, इस तरह पढ़ूँगा मैं, बहुत नहीं वाक़ई में बिलाशुबा इसमें कोई उसकी बात नहीं है। आपने बहुत दिल की गहराइयों से इसको पढ़ा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। असल में जनाब आप बहुत ही मासूम से हमारे ज़र्रार साहब, जिनका अगर अलिफ गलती से भी अगर इधर उधर हो जाए तो वो ज़रार से ज़रर बन जाता है। तो किसी ने मुझे कहा उनको बेज़रर कहना, मैंने कहा नहीं खबरदार, वो इतने बेज़रर नहीं है। वो जब गुस्से में आते हैं तो ठीक-ठाक आते हैं। अच्छा जनाब, मैंने एक अब शेर हम पढ़ा, आप एक शेर हाँ, सुनाता हूँ। ज़रूर, अ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। वो उस शेर के अंदर कुछ वज़ाहतें थी, 2 शेर उसके मैं मक्ता सुना देता हूँ और एक एक शेर सुना देता हूँ कि हुँ, मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफ़ाई गुनाह, हुँ, मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफ़ाई गुनाह और हुँ। खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो। ओह! और मुझे खुद तो उस देते थे कबीले तुम के दर्स सरदार बनते बेवफ़ाई जा रहे गुनाह, हो। खुद उस हाँ, कबीले के सरदार बनते जा रहे हो, मुनाफ़िकीन के रहते हो दरमियाँ खुशबाश, हुँ, मुनाफ़िकीन के रहते हो दरमियाँ खुशबाश, काश। ख़लिश क्यों मस्जिद ज़र्रार बनते जा रहे हो। वाह, 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 वाह! क्या बात है जनाब, मैंने क्या कहा कि बात है। वज़ाहत कर दूँ यहाँ मस्जिद ज़र्रार और ज़रर से मुराद मुख्तलिफ है, ज़रा समझने अच्छा, वालों के लिए इशारा है। नहीं जी, आपको समझने वाले बहुत हैं जनाब, पाको हिंद में और बरतानिया में और जगह-जगह आपने जहाँ अपने झंडे गाड़े हैं, अपनी मोहब्बतों के जिस तरह आप इतने सालों से अदब की खातिर अंजाम दे रहे हैं और मुशायरे आप जिस तरह मैनेज करते हैं कमाल है, और ख़वातीन को जिस तरह मैनेज करते हैं वो भी बहुत कमाल है, क्योंकि ख़वातीन को मैनेज करना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आपके लिए मैनेज करना नहीं वो कमाल की बात है, क्योंकि ख़वातीन को ये होता है कि ख़वातीन तक मैनेज हो जाती हैं मुझसे। हालाँकि इजाज़त ख़वाचार तो नहीं 4 होती। की है, 4 की है अच्छा, इजाज़त, लेकिन ठीक ख़वाचार मैनेज नहीं हो जाती है। होती। अच्छा, अच्छा, ये है। अच्छा जी, शफ़ीक़ मुराद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और सोहेल साहब अदबी लंदन की अदबी महफ़िलों की रौनक हैं। बहुत वाह! शुक्रिया। वाह, वाह भई अच्छा, आप कैसे रौनक बनते हैं ज़रा बताइए? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हम वो अच्छी-सी चुटपुटी किस्म की लाइटें-वाइटें लगा लेते हैं और खूब धमाके करते हैं तो रौनक बरपा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो ख़ैर मैंने मज़ाक में कहा। लेकिन असल में होता ये है कि मैंने जब बरतानिया के अदबी मंज़रनामे में आँख खोली, हैं? यहाँ से शुरू हाँ, करता हूँ कहानी। सही, सही। तो मैंने ये देखा कि तंज़ीमें तो बहुत हैं, हुँ, पर अपनी 1.5 इंच की सबने मस्जिदें बनाई हुई हैं, हुँ, अपने-अपने हुँ। फ़िरक़े, अपने-अपने मसलक के हिसाब से। हुँ, और हुँ। कोई दूसरे को समझता ही नहीं है, या समझता है तो हुँ, बस खातिर में नहीं लाता। तो फिर मैंने एक तहरीक चलाई सही। लंदन से और हुँ, बर्मिंघम, मैनचेस्टर तक, कि कुछ अदबी लोगों को सही, जोड़ा जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक सही। चांस मिला कि इस्लाम चैनल उर्दू ने मुझे ऑफ़र की कि आप एक हुँ, हफ़्तेवार प्रोग्राम करें बज़्म-ए-सुख़न के नाम हुँ, से, हुँ, जिसमें हुँ, अदबी हुँ, शख़्सियात को बुलाया जाए, शोरा को बुलाया जाए, मसाइल पे हुँ, बात की जाए, शायरी पे बात की जाए। तो सही। वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला कि हुँ, मैंने हुँ, फिर लोगों को इंटरव्यू करने के लिए बुलाना शुरू किया, लोग आए, प्रोग्राम्स शुरू हुँ, हुए, शख़्सियात आईं। वहीं से एक हुँ, मुझे एक ये रास्ता मिला कि क्यों ना हम अदबी तंज़ीम तो मैंने बज़्म-ए-सुख़न बना ली थी 2012-13 में लगभग, तो वो मैं कुछ हुँ, करता रहता तो था नहीं, अपने शौक की तस्कीन करता था। लेकिन हुँ, फिर हमने हुँ, कहा कि चलिए कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब हमने लंदन में प्रोग्राम शुरू किए, फिर हुआ हुँ, ये कि बहुत सी यहाँ तंज़ीमें थी जिनके साथ जुड़े हुए थे, तो जैसे आपने नाम लिया यूके इस्लामिक मिशन है, फ़ज़ाइल एजुकेशन हुँ, ट्रस्ट है, इंडस हॉस्पिटल है, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल है। ये सब वो तंज़ीमें थीं जो चैरिटी के लिए भी काम करती थी, और इनके जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे सारे साल, हुँ, उनकी मैं हुँ, कहीं-कहीं हुँ, प्रोग्राम की निज़ामत किया करता था। तो फिर वहाँ हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और दुनिया हुँ, भर से शोरा और अदीबों को बुलाना शुरू किया। इसमें बड़े-बड़े हुँ, नाम अमजद साहब, अनवर मसूद साहब, खालिद मसूद साहब जो हमारे, हुँ, वसी शाह साहब, रहमान हुँ, फ़ारिस, इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत बड़े-बड़े नाम, ये सब शोरा तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ, और बड़ी अच्छी-अच्छी महफ़िलें यहाँ सजी मुख्तलिफ़ शहरों में। वहाँ भी हुँ, मुझे ये हुँ, मौका मिला कि मैं उन प्रोग्राम्स की निज़ामत कर सकूँ, तो निज़ामत से ये सिलसिला शुरू हुआ। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है, लगभग 200 प्रोग्राम मैं इस्लाम चैनल पे कर चुका हूँ, लाइव हुँ, शोज़। इसके अलावा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
وہ شہروں میں تو مختلف تنظیموں میں مختلف پروگرامز ہوتے رہے. پچھلے 1 سال سے لگ بھگ کوئی بڑا ایونٹ نہیں کر پائے کیونکہ ظاہر ہے جو حالات ہیں کووڈ کے اس کی وجہ سے, لیکن ادروائز تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ بیٹھے کوئی کام کریں نا. بالکل صحیح, اچھی بات ہے جناب, کرنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ ہی تو ادب کے سمجھیں کہ سفیر ہیں, پاکستانی اردو کے سفیر ہیں آپ غیر ممالک میں, کہ جو اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم اتنی دور سے تو کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کو دیکھنے کے لیے جناب اختر مغل صاحب بھی آ گئے ہیں ہمارے پاس, اور اکرم چودھری مغلوں کا صاحب اضافہ ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل, آپ کے جی فیس ویلیو بہت ہے جناب, کیا کریں. اب ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو 6-7 پروگراموں میں اور بلانا پڑے گا, تاکہ ہماری جو ماشاءاللہ جو ہمارے جو سامعین ہیں وہ آپ کو بہت امپریس ہو رہے ہیں. آپ کے جذبہ نیوز پہ تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہر پروگرام سپر ہٹ جاتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا تو میں نے جتنے پروگرامز دیکھے ہیں, جتنے لوگوں سے آپ نے انٹرویو, اصل میں خود کیونکہ انٹرویو کا آدمی ہوں, اسی کام کو میں کرتا ہوں, تو مجھے یہی لطف آتا ہے کہ اسی انداز سے بات ہونی چاہیے جس طرح آپ کر رہی ہیں, کہ ہلکے پھلکے انداز میں لوگوں سے گفتگو کی جائے. شاعری تو 50 چیزیں فیس بک پہ ویسے ہی پڑھی ہوتی ہیں, لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں, شوق بھی ہوتا ہے, کبھی تھوڑی بہت سنائی بھی جا سکتی ہے, آپ نے اتنی چیزیں سنا دی, میں نے بھی سنا دی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کی جائے, اور اس بات کے ذریعے اپنی زندگی کے ان گوشوں کو بھی آشکار کیا جائے جیسے خود بھی نہیں پتا. جیسے آج مجھے پتہ چلا کہ اس غزل کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے مجھے سنایا, تو مجھے تو بہت لطف آیا. دراصل ہمارا کمال ہی ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں نا رنگ بھر دیتے ہیں تصویر پہ. تو اچھا یہ بتائیے کہ لندن میں رہے میموں کے درمیان, اتنی خوبصورت میموں کے درمیان عشق ہوا کبھی؟ عشق تو نہ ہو تو پھر تو انسان, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے, اور خاص کر شاعر, کہ عشق نہیں ہوا, تو ہوتا یہ ہے کہ 80% لوگ تو عشق کرتے ہیں اور 20% لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ 100% عشق نہ ہو تو شاعر کیسے بنے گا انسان, یہ اس کی تکمیل بڑی ضروری ہے. شاعری کے لیے عشق ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں, اب اس میں تھوڑا سا سیاسی بیان دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں عشق تو حقیقی بھی ہوتا ہے, عشق معنوی بھی ہوتا ہے, اور عشق جو ہے ملک سے بھی کیا جا سکتا ہے, فیملی سے بھی عشق ہوتا ہے. تو عشق کی مختلف قسمیں ہیں, محبت کی مختلف قسمیں ہیں. عمران ہاشمی بھی اکثر ایسے بیانات دیتا ہے. نہیں, اب عمران ہاشمی والے عشق تک تو خیر معیار نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اگر اس سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ یہی بیان دے گا جو آپ مرد دیتے ہیں. میں ویسی مذاق نہیں, آپ مرد دیتے ہیں کہہ کر پوری کمیونٹی کو آپ نے ایک طرف کر دیا. نہیں جناب, مرد بہت, ہم جیسے مرد بہت شریف بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, عشق بھی کرتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں, اور سب کچھ لے کے چلتے ہیں. کہ عشق کرنے والے بدماش ہوتے ہیں. عشق تو بھائی عشق کرنے سے ہی تو شاعری میں بنی ہے. شریف لوگ تھوڑی, شریف لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ مستنظر حسین تارڑ صاحب کو آج میں سن شریف رہی بھی تھی. آج کل لندن میں ہی رہ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ یہ نہ کریں, شریف بھی لندن میں ہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بابرا شریف ہے یا نہیں ان کے ساتھ؟ اب شریف تو ہے, یہ اتنا تو کنفرم ہے مجھے, اتنا کچھ پتا ہے, شریف اتنا کنفرم ہے, وہ صحیح ہے. خبروں سے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ شریف لندن میں ہی رہتے ہیں. تو اب شریف لندن میں ہے, شریفوں کو لندن میں رہنے دیں, ان کو لندن سے زیادہ لاہور پسند آ گیا, لاہور سے زیادہ لندن پسند آ جائے تو کیا کرے, کوئی کیا کر سکتا ہے. بیچارے غریب شریف جو ہیں وہ سب وہاں جا کے بس جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان نا, کو آپ کہتی ہے بڑا بے فیض ہے لندن کا پانی, لیکن بڑا بے فیض نہیں ہے, بہت لوگ اس سے فیض مند بھی ہو رہے ہیں, فیض حاصل کر رہے ہیں. سارے بے فیض لندن چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, اپنا اپنا بے فیض ہے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک بے فیض ہوگا کہ جو اس کو کہا جائے کہ وہ لندن چلا گیا. اگر اس فلسفے سے دیکھا جائے تو ہو سکتی ہے بہت سی بات. اچھا, ہمارے آئی جی صاحب طاہر انوار پاشا کہہ رہے ہیں, کیا عمدہ شاعری کے لیے عشق کی ناکامی ضروری ہے؟ یہ بہت اچھی بات کہی ہے. یہ ہمیشہ میں سنتا آیا ہوں کہ ناکام عاشقی شاعر بنتے ہیں. اب یہ چند ایک کی مثال تو آپ لے سکتی ہیں, لیکن جتنے بڑے شاعر گزرے ہیں ان میں سے ناکامی عشق کا تصور تو ضرور موجود ہے شاعری میں, لیکن عملی زندگی میں کوئی بھی ناکام نہیں تھا, سب ماشاءاللہ کامیاب تھے. اگر ہم فیض صاحب کو دیکھیں, اگر ہم فراز صاحب کو دیکھیں, اگر ہم غالب کو دیکھیں, وہ بھی بعد میں ایک عمر میں جا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناکامی, اصل میں تحریک ملتی ہے, حساس ہوتا ہے شاعر جو ہے نا, وہ حساس ہے,
وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی عشق کی ناکامی پہ کوئی شعر کہہ رہا ہو، محلے کی ناکامی پہ بھی شعر کہا جا سکتا ہے، دوست کی ناکامی عشق پہ بھی شعر کہا جا سکتا ہے. یہ وضاحتیں تو ہم 24 سال سے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن سبزی والے کی عشق کی ہاں ناکامی پہ ہاں بھی دیا جا بالکل سکتا ہے، کہا جا پرچون سکتا ہے، والے کی بھی دیا جا سکتا بالکل کہا ہے، جا سکتا بیگم کے پاس جانا ہے اس لیے سب کی ناکامی پہ. ہے. بھائی دیکھیں نا، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ناکامی عشق شاعر بنا دیتی ہے، بنا دیتی ہوگی، ہم تو انکار نہیں کر رہے اس بات سے، لیکن اپنے اپنے تجربات ہیں. ناکامی عشق، اچھا پھر ناکامی عشق والے شاعر کی الگ کیفیت ہوتی ہے، بال بکھرے، شراب پی رہے، عجیب حلیہ بنا کے گھوم رہے ہیں، نشے میں ہیں، یہ بھی ضروری پھر ٹھہرا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور کے 80-90% شاعر جو ہیں وہ بڑی اچھی خوش پوش لباس اور ڈھنگ سے بیٹھ کے مشاعرے پڑھ رہے ہیں، تو اب شاید وہ مزاج بدل گیا ہے. اب شاعری جو ہے، اچھا ایک چیز اور، بالکل یہ تو خیر سیریس بات، مذاق کی بات ہو رہی تھی، شاعری کے بارے میں اگر یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ شاعر بن جاتے ہیں، شاعر بنتے بنتے نہیں ہیں بھائی. شاعر بنے بنائے اللہ میاں اتارتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں. اب اس کی نظیر یہ ملتی ہے کہ ایک شخص جو چک گاوے میں بیٹھا ہوگا کسی جگہ پہ، وہ بھی جو ہے بہت اچھا شعر کہہ سکتا ہے، بجائے اس کے کوئی لاہور یا کراچی کے پوش علاقوں میں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان علاقوں میں اچھی محفلیں سجائی جا سکتی ہوں گی یقیناً، کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن اچھا شعر بھی کہا جا سکے اس کی کوئی قید نہیں ہے. قید اس بات کی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا، اب ہمارے بہت محسن بڑے اچھے استاد محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، کتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ ہر لحاظ سے. اگر آپ ان کے بارے میں ان کی بایوگرافی پڑھیں یا دیکھیں ان کی سرگزشت کیا رہی، تو آپ دیکھیں ایک کامیاب انسان جس نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور تعلیم حاصل کی، بھرپور پڑھا، سب کچھ اس کے حساب سے شاعری بھی اچھی. فیض صاحب کو دیکھیں، زندگی بہت اچھی گزری، ٹھیک ہے مسائل مصائب رہے، لیکن شاعری کتنی زبردست. ہاں اب ہم حبیب جالب کو اٹھا لیں، حبیب جالب نے زندگی وقف کر دی عوام کے لیے، تو وہ عوامی شاعر ہے. اب اس کی شاعری اور اس کی زندگی بالکل ایک جیسی. اسی طرح جان کو دیکھیں، شاعری اور زندگی ایک جیسی. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہم شاعر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہیں الگ سے نہیں آئے ہوتے. ہوتا کیا ہے کہ حساس تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو زمانے پہ کے جو حالات ہوتے ہیں، جو وقت پہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس کر کے جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ وہاں کچھ فضیلت بخش دیتے ہیں. بس یہی ہے شاعری میری سمجھ سے. تو اچھا یہ بتائیں کہ بعض شاعر یہ کہتے ہیں جن کے شعر ہٹ ہو جاتے ہیں کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لکھتے ہوئے احساس نہیں تھا کہ یہ ہٹ ہو جائے گا، مطلب یہ مشہور ہو جائے گا. یہ اکثر شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم شاعر جو ہیں وہ اپنی شاعری کا احتساب نہیں کر سکتے. ہمارے قارئین جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ان کے دل میں اترتا ہے شعر وہ کیا ہے. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ کبھی آپ کا کوئی کسی نے ایسا شعر پڑھا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ تو بہت پرانا شعر تھا، یہ تو میں بھول چکا تھا، تم نے آج یاد دلایا، تو وہ کہ یہ تو بہت مشہور ہے. تو یہ جی بتائیے کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ ایسے دیکھیے، اچانک آپ کا شعر مشہور ہو گیا؟ جیسے میں نے 2 اشعار آپ کو پڑھے تھے مسجد زرار والے، یہ میں نے ایک، اس میں بالکل بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے، ایک حالات تھے، کچھ معاملات تھے، کچھ ایسی تنظیمی حوالوں سے چیزیں چل رہی تھیں، ان میں کچھ اشعار میں نے کہہ دیے اور میں نے سنا دیا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ سید شان کانپوری صاحب، وہ کانپور جا رہے تھے اس دن، اس رات وہ بیٹھے ہوئے، مجھ سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان کو ایئرپورٹ بھی چھوڑنے جانا تھا. یہ میرا خیال ہے کچھ 6-7 سال پرانی بات ہے. میں نے ان کو یہ اشعار ایسے ہی سنائے اور وہ چلے گئے. اچھا وہ جب انڈیا پہنچے، لکھنؤ پہنچے، وہ وہاں لکھنؤ میں ایک پروگرام اٹینڈ کر رہے تھے، وہاں انہوں نے یہ میرے اشعار سنائے، اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا. تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے تمہیں ایسے ہی سنائے تھے. کہنے لگے یار یہ میرے دل پہ اتر گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کے دل پہ کیسے اتر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، وسیع شاہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، زبردست کلام ہے ان کا. یہ 1997 98 96 کی بات ہے کہ ان کی کچھ غزلیات میں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ یار اب جو کام وسیع بھائی کر رہے ہیں یہ میرا کام ہو رہا ہے، مجھے اب ضرورت نہیں ہے شعر کہنے کی، کیونکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وسیع صاحب کہہ رہے ہیں، تو ضرورت نہیں. آپ یقین کیجئے، ایک تو پڑھائی کا دور تھا، ظاہر ہے ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اپنی تعلیم کی طرف لگے ہوئے تھے. 4-5 سال تو ہم نے کوئی تنظیم، کوئی شعر شاعری، اچھا اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا نہیں تھا، ہم نے کچھ توجہ ہی نہیں دی اس طرف، اور صرف وسیع بھائی کو پڑھتے رہے. اللہ یہ کہ جب تک وسیع بھائی سے ابھی پچھلے 5-6 سال پہلے جب یہاں لندن میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے سلسلہ جوڑا،
اس وقت تک تو میں وسیع بھائی کو پڑھتا رہا. وسیع نے بہت کام کیا ہے نوجوان نسل کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم شاعروں میں بھی آپس میں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے جب وہ شعر پڑھا تھا بڑا بے فیض ہے لندن کا پانی, تو میں نے آپ کو بہت زیادہ اس لیے داد دی تھی کہ یہ شعر اتنی خوبصورت نمائندگی کر رہا تھا, مختلف رویوں کی ترجمانی کر رہا تھا کہ یہ مختلف جگہوں پہ کوڈ ہوا. مطلب یہی جن صاحب کی بات کر رہا ہوں, شان کانپوری صاحب کی, وہاں ان کو یہ شعر ہندوستان سے کسی نے بھیجا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ آپ کی بزم سخن کے واٹس ایپ گروپ پہ لگا تھا. میں نے کہا کہ کون شاعر ہے؟ پھر میں نے بتایا فلاں شاعر ہے ان کا, یہ سائمہ کامان کا. تو شعر جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے, وہ شعر کہیں ٹھہرتا نہیں. اگر اچھا شعر ہوگا تو وہ آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ چلا جائے گا. تو اگر ہم نے اچھا شعر ہے, اس میں دم ہے, وہ خود سفر کرے گا. مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ پہنچ جاتا ہے. صحیح. اچھا, اب اس طرف آئیں کہ تھوڑا سا پنچنگ سوال کرنے والی ہوں, ذرا دھیان سے. آپ کے یورپ میں, امریکہ میں متشاعر اور متشاعرات بہت پائی جاتی ہیں. آپ واقف بھی ہوں گے, ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹرینڈ کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ شاعر خود, یا پبلشر خود, یا آرگنائزرز خود, یا سامعین؟ کس کا قصور ہے متشاعر اور متشاعرات کو پروموٹ کرنے میں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا؟ اصل میں دیکھیں, کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں وہ توڑ جاتا ہے. وہ کیا کہا تھا فراز صاحب نے, کہا تھا نا, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم سے کہ آتے جاتے. لیکن یہاں تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی. یہ وہ سلسلہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے, متشاعرات اور متشاعر والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اب والی سچویشن پہ لوگ عمل اس طرح نہیں کرتے. ہر شخص جس کے پاس تھوڑا سا ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, اور تھوڑے سے فائنینسز بھی ہوتے ہیں, تھوڑی ریسورسز بھی ہوتی ہیں, وہ یہ سوچتا ہے کہ علمی ادبی محفلیں سجانے سے, ان کے درمیان بیٹھنے سے ہمارا بھی قد بڑھ جاتا ہے. اور بڑھتا بھی, ایسی بات نہیں ہے. جب آپ علم دوست لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, محفلیں سجاتے ہیں, تو آپ کو بھی ظاہر ہے ایک پذیرائی ملتی ہے. لیکن وہاں غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی شاعر بن سکتا ہوں. جب یہ دو چار جملے یہ کہہ رہا ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. وہاں وہ جب اپنی ابتدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ نہیں, شاعری تو اس کے بس کا روگ نہیں ہے, پھر وہ ان میں سے کچھ لوگ, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیے کسی سے کچھ لکھوا لیتے ہیں. یہاں سے بنیادی غلطی شروع ہوتی ہے. ایک شاعر کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ شاعری کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کرے, جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے, وہ اصلاح کر سکتا ہے. لیکن اگر کوڑے کاغذ پہ اصلاح شروع ہو جائے تو پھر غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کام یہ شروع ہو گیا کہ جناب مجھے بھی 2 پیسے مل جائیں گے, میں بھی کچھ اشعار آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. وہ اس کی غربت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, وہ اس کی مالداری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور پھر اس سے شاعر بنائے جا رہے ہیں. یہ جو شاعر بنانے کی ایک ہمارے یہاں فیکٹری لگ گئی ہے, جو شعراء کو بنایا جا رہا ہے, شعراء تیار کیے جا رہے ہیں, یہ ہے اصل میں بنیادی غلطی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت ایسا آتا ہے کہ آپ غزلوں پہ غزلیں لکھ دیں, لوگوں کو کتابوں پہ کتابیں مرتب ہو گئی, آپ کو پڑھنے کا انداز بھی سکھا دیا گیا, اور کیا چاہیے. کوئی دلوں میں اتر کے تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ شعر کس نے کہا تھا اور کس نے نہیں کہا تھا, یا کس نے کس کو لکھ کے دیا تھا. تو اس کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا, آج کل ایک اور جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ یار چند غزلیں وہ ہر جگہ سنانی ہیں, وہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں کام چل رہا ہے, ہو رہا ہے. لیکن انٹرنیٹ آنے نے, سوشل میڈیا آنے نے اس چیز کو روک دیا. کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ آج آپ نے غزل سنائی اور آپ پرسوں بھی وہی سنا رہے ہیں, ایک ہفتے بعد بھی وہی سنا رہے ہیں, تو پھر وہ مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اس سے. تو اب نیا نیا کام چاہیے, نیا نیا کلام چاہیے. یہاں اب ایک نقصان متشاعر اور متشاعرات کو یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ سامنے آتے ہیں اور کلام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو مسئلہ, نئی ان کو غزلیں چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں, جو جس کا کام نہیں ہے وہ نہیں کریں. جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ میں بنیادی طور پہ بائی پروفیشن میں کچھ اور کام کرتا ہوں, میں ایک سالس فرم میں کام کرتا ہوں, میرا کام ہے کلائنٹس کو بھی ڈیل کرنا. وہ ایک میرا پروفیشن ہے, وہ پیشن بھی ہے. لیکن میں اب یہ کہوں کہ جناب میں اکاؤنٹنٹ بھی بن جاؤں گا تو شاید میں تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہوں, تھوڑے بہت اکاؤنٹس اپنے ڈیل بھی کر لوں, لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں پھر وہاں کے میں پھنس جاتا ہوں. شاید میں اکاؤنٹنٹ بھی بن جاؤں, شاید میں وکیل بھی بن جاؤں, شاید میں پڑھ لکھ کے کچھ اور کام بھی کر لوں, لیکن پڑھ لکھ کے سب کچھ کرنے کے باوجود میں شاعر نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اردو میں جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ان میں سے اکثریت شعراء کی نہیں ہے.
भाई वो शायर बिल्कुल, नहीं बन सके, पीएचडी तो कर लिया बिल्कुल, लेकिन शायर तो नहीं बन सकते। तो ये बिल्कुल। हमें समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये हमारे यहाँ यूरोप में ही नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी मैं देख हुँ, रहा हूँ कि जो अदबी तंज़ीमें हमारे यहाँ कराची में कहते हैं कि पुल के इस पार और पुल के उस पार वाली सिचुएशन जो हुँ, है, कि पुल के इस पार जो मिज़ाज है अदब का वो मुख्तलिफ है, और पुल के उस पार डिफेंस में और उस तरफ इलाकों में मेयार सही। मुख्तलिफ है। ये एक इश्यूज़ हैं बहरहाल, ये मैं बात का बात शायद कुछ लंबी ना हो जाए और कुछ पर्दा नशीनों के नाम ना आ नहीं जाएँ बीच में। नहीं, मेरा ख़्याल है कि इस ट्रेंड को अगर कुछ हमारे जो सच्चे शायर हैं, वो हुँ, इस तरह के मुशायरे शुरू करें हुँ, जिसमें फ़िल-बदीह शायरी हो, हुँ, और फिर उनको बुलाएँ, जो मुतशायरात हैं या मुतशायर हैं, तो वो हुँ। तो खुल जाएँगे। क्योंकि फ़िल बदी शायरी वही कर सकता है जिसको औज़ान का पता हो, जिसको पता हो कि ये किस वज़न में है, किस बहर में है और इसको किस तरह पुरतासीर बनाना है। मेरा ख़्याल है इस तरह तो बड़ा मज़ा आएगा अगर पकड़े जाएँगे सारे के सारे, बल्कि ये एक्सरसाइज़ेज़ होनी चाहिए। हमने अपने है ना? बज़म सुख़न के फ़ोरम पे, बल्कि मुझे याद है अक्सर कभी आपके और मेरे दरमियान भी शुरू हो जाता हुँ, है, हम कभी-कभी आप कुछ जी, भेज रही हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ, और जी, जी, लंबी-चौड़ी गुफ्तगू उसमें चल जाती जी, है। जी, ये जी, जी। ये एक ये एक कुदरती फ़ेल है, जो शेर हुँ, कहना हुँ, है ना कुदरती फ़ेल है, ये हुँ, फ़ेल जो हुँ, है, अच्छा फ़िलबदी शेर कहने में हो सकता है कि आप कहीं-कहीं ऊपर-नीचे हो जाएँ, लेकिन हाँ, अगर हाँ, आपने ख़्याल बाँध लिया, अगर आपकी जी, सोच उसके अंदर मौजूद है और जी, थोड़ा बहुत है तब भी चलता है। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सही मानों में जो शायर नहीं होगा शायद, वो वहाँ फँस हुँ, जाए। हुँ, लेकिन इसकी भी कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि हम इसको भी बाँध नहीं सकते इस बात को, कि जनाब हो सकता है कुछ लोग ज़ूदगो ना हों, कुछ लोग जो है फ़िलबदी कहने में इतने माहिर ना हों, लेकिन चंद ही ग़ज़लें कही हों, लेकिन बहुत अच्छा शेर कहते हों, नहीं, तो नहीं, फिर क्या नहीं, मैं होगा? उनकी बात कर रही हूँ नहीं, नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हम जानते हैं कि मुतशायरात हैं, हाँ, मुतशायर उनको हैं, उनको उनको उन बुलाएँ, हुँ, उनकी महफ़िल सजाएँ और उनमें एक आध जो है ज़रार हो, एक आध साइमा कामरान हो, छोटे-मोटे मतलब शफ़ीक़ साहब हों और फिर जनाब फिल छोटे-मोटे बदी नहीं, शफ़ीक़ साहब तो बहुत ज़बरदस्त हैं। नहीं, नहीं, खुदाया सत्तार! मैं शफ़ीक़ साहब की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ वो गलत हो गया, ओवरलैप हो गया। नहीं, जो छोटे-मोटे मरवाना हम है और मुझे नहीं, नहीं, जो मरवाना है शफ़ीक़ छोटे-मोटे साहब ने मैंने तो अपने आप को छोटे-मोटे हम और आप हो गए, वो तो बड़े हो हाँ, गए। छोटे-मोटे हम और आप हो गए जी। और बड़े से शफ़ीक़ साहब जो हैं वो आएँ और हम लोग जनाब इस तरह का कोई करें तो मेरा ख़्याल है कि उनकी जो है ना हवा निकल जाएगी। एक दफ़ा तो ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, इसका एक और चीज़ ये देखिए, मेरा तो एक और मानना ये है कि हम इन चक्करों में पड़ने के बजाय हाँ, अपना-अपना काम करते रहें। तो अगर कोई शख़्स मतलब शायर है या वो लिख कर लिखवा कर ला रहा है और वो उसको अच्छा शेर क़ारीन को सुनने को, सामईन को सुनने को मिल रहा है उस तुफ़ैल से भी, तो वो पता चल जाएगा। क्योंकि वो कि लाख अच्छा शेर पढ़े, अगर अपना हुँ, शेर कोई शख़्स नहीं पढ़ रहा, मैं मान ही नहीं हुँ, सकता। वो कहीं न कहीं गलती करता है, कहीं न कहीं फँसता है। मैं हुँ, इसका कायल हूँ कि लोगों को ये तरवीज दी जाए। मैं असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ, बहुत बड़े-बड़े असातिज़ा मौजूद हैं, बहुतों को मैं जानता भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये गलती कर रहे हैं कि इस्लाह के नाम पे वो पूरी-पूरी ग़ज़लें लोगों को लिख के दे रहे हैं, पूरा-पूरा कलाम लिख के दे रहे हैं, और वो इस तरह कुछ समझ रहे हैं कि मेरे शागिर्दों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ये शागिर्द नहीं बढ़ रहे हैं। ये आप मुतशायर पैदा कर रहे हैं, जो आज आपसे लिखवा रहे हैं, कल आप नहीं होंगे, किसी और से लिखवा लेंगे। उनका काम चल जाएगा। क्योंकि इस वक़्त बहरहाल हालत है, आलम में अदब में जो कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, इसमें हम मुझे कह शफ़ीक़ मुझे शफ़ीक़ साहब ने डाँटना शुरू कर दिया है, साइमा ये क्या हो रहा है? ना कोई छोटा होता है बड़ा शायर, ना कोई बड़ा होता है। शफ़ीक़ साहब ऐसे ही मुँह से निकल गया था मेरे। भाई लाइव मैंने शो वही की पकड़ इतनी लिया। इतनी गलतियाँ तो माफ़ करनी होती है ना, लाइव शो में तो इतनी चीज़ें चल जाती हैं। नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, शफ़ीक़ साहब जो है ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस वज़ह से वो कह रहे हैं कि नहीं साइमा कोई बात नहीं, कोई छोटा-बड़ा शायर नहीं होता। अगर तुम्हारे मुँह से निकल भी गया है तो कोई बात नहीं। इट्स ओके, काम डाउन, चिल डाउन। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये होती और है जिस बात, अब सरवर देखिए ग़ज़ाली साहब कह रहे हैं कि ज़रार साहब बहुत अच्छे इंसान और अच्छे शायर हैं। आप अच्छे इंसान भी हैं। अब ये तो उनका मानना है, पता नहीं बहुत से लोग शायद नहीं कहते होंगे अच्छा ऐसा। चलिए हम कसौटी करते हैं, हुँ, आपका अच्छे इंसान होने की हम साबित करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप माफ़ कर देते हैं आसानी से? कोशिश तो करता हूँ कि माफ़ कर दूँ, क्योंकि असल में माफ़ करने से बड़ा कोई फ़ेल है नहीं। अगर अल्लाह ताला हुँ, ने हमें माफ़ करने का एक उसने हमारे लिए एक रास्ता रखा हुआ है, तो क्यों ना हुँ, हम माफ़ कर सकें लोगों को, हम भी माफ़ बिल्कुल करना चाहिए। और बड़े से बड़े जुर्म पे, गुनाह पे अगर कोई सच्चे से माफ़ी माँग रहा है, देखिए दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है।
لیکن الفاظ کی ادائیگی اور اس میں انداز میں اگر ہے تو معاف کر دینا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. معافی مانگ بھی لیتے ہیں؟ مانگ تو لیتا ہوں ویسے، ایسی بات نہیں ہے. معافیا دیکھے، معافیا مانگ مانگ کر ہی تو یہاں تک پہنچ گئے. سرور غزالی صاحب یہ پکڑے گئے. معافی مانگ مانگ کر اس حال کو پہنچ گئے. معاف کر دینے والی لیول تک تو ہم آئے نہیں نا، ہم تو معافی مانگنے کے لیول پہ کھڑے ہیں لوگوں سے، وہیں سے پہنچ گئے آگے. اچھا، کبھی کوئی ایسا مداح ملا جس کے آپ خود مداح ہو گئے؟ دیکھیے میں تو بڑا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اور آپ نے اس پہ بڑا اچھا جواب دیا کہ معمولی اور چھوٹے موٹے شاعری والی بات پر آپ نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں نے تمہیں بلا لیا، کوئی بات نہیں. تو یہ جو سچویشن ہے کہ مداح کہاں سے آئیں گے جناب، وہ راہ چلتے ساؤتھ ہال میں یا ہمارے ہیز میں کہیں یا مختلف علاقوں میں کچھ احباب اگر مل جائیں، سلام دعا کر لیں تو بس وہ ہوتے ہیں. لیکن بہت خوشی ہوتی ہے اگر کوئی پہچان جائے. ابھی پچھلے دن ایک جگہ میں گیا اور وہاں انہوں نے مجھ سے کہا دیکھ کے کہ آپ کیا آپ کو کہیں میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا ہاں یار میں وہ 14 اگست کو نا مسلمانوں کے خواب میں آتا ہوں. کہیں ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی کہاں دیکھا ہوگا، کہیں دیکھا ہوگا آپ نے لوکلی؟ کہتے نہیں آپ کہاں؟ میں نے کہا بھائی ٹی وی پہ آئے. ارے ہاں 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 آپ تو وہ ہے نا شاعری کرتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی شاعری پڑھ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو بلاتے ہیں. تو اصل میں بڑا ویسے آپس کی بات ہے، لگتا تو بڑا اچھا ہے اگر کہیں کوئی پہچان جائے، لیکن پہچان کے پیسے مانگ لے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مرحلہ کہ بھائی وہ میں نہیں ہوں، وہ میں نہیں ہوں، آپ غلط سمجھیں، وہ کوئی اور صاحب تھے. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا اگر کوئی آپ کے سامنے فرض کریں آپ سے کوئی قرضہ مانگے تو آپ قرضہ دے دیتے ہیں؟ میں نے کہا نا دے دلا کر ہی تو یہاں تک پہنچے ہیں، اسی حالوں میں تو آج یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کیا بتائیں. بھائی دیکھیں اگر اللہ نہ کرے، یہ تو خیر مذاق کی بات ہے، اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور ہم سے ہو سکے تو ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے. اور ہم نے تو برطانیہ کی 24 سالہ زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ یہاں تو لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے بڑا بہت، یہاں کا ماحول بڑا منفرد اور بڑا مختلف ہے. لوگ ہمدردیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہا ہے نا کہ بینکر کا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو چھتری بھی دے گا دھوپ میں سب کچھ، جیسی بارش ہوگی اپنی چھتری کھینچ لے گا. تو وہ سچویشن آ جاتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں کہ لوگوں کی اگر مدد ہو سکے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. ایسے یہ آپ میرا بات سنیں، مجھے الیکشن میں تو نہیں کھڑے کرنے والی جس طرح کے آپ سوالات پوچھ رہی ہیں مجھ سے. آپ کو پتہ چلا کہ لوگ سائمہ کامران کے انٹرویو کیوں غور سے سنتے ہیں؟ کیونکہ سائمہ کامران وہ چیزیں نکالتی ہے جو دوسرے نہیں پوچھتے. انٹرویو اور انٹیروگیشن میں فرق ہے بھائی، آپ انٹیروگیشن نہ کریں. اچھا یہ تو ایسے سوالات تو ہم سے اچھا میں آپ سے پوچھوں آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ اپنی عمر بتائیں گے؟ آپ 1934 سے پیدا ہوئے تھے، آپ بتائیں گے کسی کو؟ نہیں میں نہیں بتاؤں گی کسی کو. اگر 1934 میں ہوا ہوں گا تو ضرور بتا دوں گا. میرا کیا ہے بھائی، میں تو جب ہوا ہوگا تو بتا دوں گا نا. بھائی ہوا ہی نہیں تو کیسے بتاؤں؟ آپ دیکھیں آپ تو مجھے پاکستان سے بڑا کر رہی ہے، میں پاکستان سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہم سب پاکستان سے چھوٹے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے ملکوں میں آپ نے شاعری کی جا کر، یا صرف لندن میں ہی آپ اپنی ادبی نہیں تنظیموں میں کو؟ ابھی ہمارے سرور غزالی بھائی ماشاءاللہ یہاں موجود تھے جرمنی سے. الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے، جرمنی میں پیرس میں گیا، برلن میں تھا، وہاں میں نے پروگرام مشاعرے پڑھے، کوشش کری ہے کچھ تقریبات کے سلسلے میں. فرانس میں پڑھا ہے، لندن میں ہوں، پاکستان میں کراچی میں اکثر جانا آنا رہتا ہے. تو وہاں بس یہی ہے، اور کیا اس سے زیادہ کہ کوئی کہاں جائے، کہاں تک جائے گا؟ کوئی بلائے گا تو چلے جائیں گے، اب کیا ہے. تو بلائے محبت سے تو ضرور، آپ بلائیں محبت سے. دیکھیں ہم لاہور میں اس کرونا میں بھی آ جائیں گے چل کے. کیا بات ہے جناب. اچھا سرور غزالی صاحب بضد ہیں کہ نہیں؟ سہیل زرار صاحب بہت اچھے انسان ہیں. اچھا کیا آپ سائمہ جی کے مداح نہیں بن گئے؟ مداح غالب تھے، مداح سائمہ. سرور غزالی صاحب کو خطرہ لاحق ہو گیا. سرور بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، اتنے بہت محبت اچھے کرتے ہیں. انسان ہے، میں نے ان کا یہ انٹرویو لیا ہوا ہے میں جناب. بتاؤں 27 دسمبر آ رہی ہے، 27 دسمبر پچھلے سال یہ یہاں لندن میں تھے. ہم نے ان کے ساتھ ایک شام منائی، بہت لطف آیا. ان کی شاعری پہ، ان کی افسانہ نگاری پہ بات ہوئی. اور یہ اتنے اچھا، ان کا پورا خاندان، یہ ان کے بھائی جو انور ظہیر رہبر ہیں، ان کی بھابھی جو عشرت معین سیما صاحبہ ہیں، یہ سب وہاں پر بھرپور کام کر رہے ہیں جرمنی میں اردو کی خدمت میں. اچھا ہمیں دیکھیں، آپ لوگ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں نا،
آپ لوگوں کو شاید اس قدر اندازہ نہیں ہوتا جس قدر ہمیں یہاں برطانیہ میں یا یورپ میں رہ کے ہوتا ہے، جہاں اردو بولنے کے لیے بھی لوگ تلاشنے پڑتے ہیں نا کہ بھائی کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے آپ. پھر اردو بولنے کے بعد شاعری کرنے کے لیے تو بالکل ہی ڈفرینٹ لوگ، یعنی کہ اگر 100 لوگ اردو بولتے ہیں تو 10 کو آپ شاعری کے لیے پکڑیں گے، بھائی میری شکل سن لو. اس ماحول میں اگر کچھ لوگ شمع جلا رہے ہیں اور سرور غزالی صاحب جیسے لوگ، تو میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں جناب، سلام پیش کرتا ہوں. بڑے زبردست کام جو بھی کر رہا ہے یورپ میں، امریکہ میں جو بھی کر رہا ہے. نہیں، سرور غزالی صاحب بہت زبردست انسان ہیں. میں نے ان کا انٹرویو جب لیا تھا، کمال کا انٹرویو دیا تھا انہوں نے، بہت نہیں یہ زبردست. بہترین آدمی جناب، بہترین. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ایوارڈز جو ملے ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیوں ملے آپ کو، اور آپ ہاسپٹلس کے ساتھ وابستہ ہیں کس اس میں، مطلب ظاہر ہے آپ ڈاکٹر نہیں، تو میں ہیں. تو ایز اے چیریٹی ورکر ان کے ساتھ اچھا، منسلک ہوں. میں کوئی پیڈ ان کے ساتھ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. میں اپنا جو وقت جو بھی ہے وہ الحمدللہ ہم ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. میں جیسے آپ سے پہلے میں بتاؤں کہ ہاسپٹل کے حوالے سے انڈس ہاسپٹل پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. ظاہر ہے وہ جب آتے ہیں برطانیہ تو ہم ان کے پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، پروگرام ارینج بھی کرتے ہیں مختلف. اسی طرح جو یو کے اسلامک مشن ہے وہ تو یو کے کی ایک تنظیم ہے، لیکن اس کا کام بھی جو ہے مختلف بنیادوں پر پروگرامز ارینج کرنا ہوتا ہے. سارا سال ہم لوگ مختلف پروگرامز ان کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جتنی تنظیمیں، سب چیریٹی تنظیمیں، یعنی کہ یہ پاکستان کے لیے یا دنیا بھر کے لیے مسلمانوں کے لیے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے مختلف کام کرتے رہتے ہیں. تو ان سے جڑنے کی وجہ سے ہی مجھے جو بولور ہیمپٹن کے میئر ہیں انہوں نے بھی ایک ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ مجھے جو برنٹ کے ہمارے میئر ہیں انہوں نے بھی ایوارڈ دیا. ان کاموں کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی میری کوششیں تھی، کاوشیں تھی اس سلسلے میں. تو نوائے جنگ صاحب والے نے بھی، کیونکہ میں بہت عرصے سے کر رہا تھا پروگرام، میرا خیال ہے 100 پروگرام میرے ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے مجھے اس کا کیا. اسٹار نیوز اصل میں نے ایک بہت پہلے کالم میں لکھا کرتا تھا، ایک اخبار یہاں نکلتا تھا لندن سے 2007 سے 10 کے درمیان. اس میں کالم لکھا کرتا تھا. میں نے آخری کالم مشورہ دیا تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 2009 میں، غالباً 8 میں. تو وہ اس کے بعد پھر میرے کالم سے کہا کہ بیٹا تم شاعری کرو زیادہ بہتر ہے. تو کالم لکھنا چھوڑو تم. تو اب میں گائے بگائے کچھ زومانی الفاظ میں کالم بھی لکھ دیتا ہوں، شاعری بھی کر دیتا ہوں، لیکن سیاسی کالم سے تھوڑا سا میں پرہیز کرتا ہوں. آپ کو کیا ضرورت تھی بلاول سے پنگا لینے کی؟ حد ہوتی ہے. نہیں، میں تو ان کو اگر میں کالم آپ کو بھیجوں گا، میں نے پنگی لینے کی، اس سے تو پنگی لیتے ہیں. پنگی میں نے ان کو دیکھیں، میں نے ان کو تو ان کے والدہ کے میسیجز یاد کرائے تھے صرف کہ بھائی تمہاری والدہ نے کچھ اور کہا تھا، تم دیکھ لو اگر تم کہیں اور جا رہے ہو. لیکن اب میں بالکل اب تو بہت اس بات پہ خوش بھی ہوں کہ 12 سال پہلے میں نے جو ان کو مشورہ دیا تھا الحمدللہ انہوں نے کسی پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے تھے. تو مستقل مزاج لیڈر ہے وہ ہمارا، مستقل مزاج لیڈر. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کو. اچھا اب مزاج نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مستقل تک ٹھیک تھا، بس وہ مزاج کی آگاہی نہیں ہو رہی مجھے. شاید ہو جائے کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا. لیکن اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے اس بیچ سیاسی ریلے اچھا میں. یہ بتائیے کہ شاعری پر مشاعرے کتنے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا شاعری رک جائے گی اگر مشاعرے رک گئے، یا مشاعرے رک جائیں گے اگر شاعری رک گئی؟ بتائیے. رکے گا تو کچھ نہیں رکتا. شاعری اگر آج مشاعرے اس قدر ہو رہے ہیں، آن لائن ہو رہے ہیں، ہر وقت ہو رہے ہیں، صبح شام 24 آورس آپ کو مشاعرے مل رہے ہیں. تو آج سے 25 سال پہلے، 50 سال پہلے جب ٹی وی نہیں تھا، اور 100 سال پہلے چلے جائیں جب مشاعرے کہیں بھی نہیں ہوتے تھے، سال میں 1-2 مشاعرے ہوتے تھے، تو مشاعرے ہو رہے تھے. تو کیا شاعری رک گئی تھی؟ کہیں نہیں رکی. بڑے بڑے شعراء اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں. ہر مہینے کہیں تقریبات ہوتی تھی. 4 لوگ بھی بیٹھ کے اگر ایک دوسرے کو شعر سنا لیں تو وہ بھی مشاعرہ بن جاتا ہے. ہاں، مشاعرہ جو ضرورت بنتا ہے وہ اس صورت میں بنتا ہے کہ جو ترویج ہو رہی ہے، جب 4 لوگ بیٹھیں گے، اپنا کلام سنائیں گے، 25 لوگ بیٹھ کے اس کو سنیں گے، وہ اس کی واہ واہ کریں گے، اس کو داد و تحسین ملے گی، تو شاعر کے لکھنے کی جو طاقت ہے نا، تمنا اور خواہش، وہ اور بڑھتی ہے، اور اچھا لکھتا ہے اور اچھی ترویج کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو مشاعرے ضروری ہونے چاہیے، اور اچھے ہوں برے ہوں، مشاعرے ہونے سے ترویج ہے. میں کل بھی آپ سے، اگر آپ کے پاس ایک اور 2 منٹ ہے تو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو شاید اتنے مشاعرے کم ہوتے ہیں، ہندوستان میں بہت مشاعرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بے تحاشا مشاعرے ہوتے ہیں، اور ایک مشاعرے میں کوئی 10-10 ہزار 20-20 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں.
बिल्कुल। मुशायरा एक चीज़ हो तो रही है, लेकिन क्या हुँ, वहाँ ज़बान की तरोीज हो रही है? नहीं, हुँ, मैं तो इसकी बिल्कुल इसको नहीं बिल्कुल। मानता कि वहाँ हिंदुस्तान में मुशायरे से ज़बान की तरोीज नहीं हो रही, वरना उन इलाकों में जो उर्दू का गढ़ थे, यूपी, हुँ, सीपी, हुँ, बिहार, दिल्ली, जहाँ से उर्दू पैदा हुई, जहाँ से उर्दू निकली, आज हुँ, वहाँ हुँ, उर्दू खत्म होती जा रही है। लिखने-पढ़ने में बिल्कुल। तो नहीं है, बोलने में आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बरअक्स जिस ज़बान को पंजाब ने अडॉप्ट किया, जिस ज़बान को इस खित्ते ने अडॉप्ट किया, आज हुँ, वो उसकी तरक्की का बायस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खित्ता है। अगर इस बिल्कुल। खित्ते ने उर्दू को ओढ़ना, बिछोना न हुँ, बनाया हुँ, होता, अपना हर वक़्त अपने साथ लेके देखें, मैं पंजाब के हवाले से हमेशा एक बात कहता हूँ कि पंजाबी वो वाहिद कौम है जो अगर एक-दूसरे को ख़त लिखेंगे, तो वो हुँ, उर्दू में लिखेंगे। वो पंजाबी में बिल्कुल। नहीं लिखते एक-दूसरे को ख़त। हुँ, इसके बिल्कुल। बरअक्स अगर सिंधी, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ, मुझे पता है, हुँ, कुछ लोग सिंधी में ख़त लिखते हैं, पठान पश्तो में ख़त लिखते हैं, बलोची बलोची में ख़त लिखते हैं। लेकिन अच्छा। पंजाब 60% पंजाबी जो है वो एक-दूसरे को उर्दू में ख़त लिखते हैं। तो इसका मतलब है हुँ, ज़बान को जिस तरह इन्होंने अडॉप्ट किया और लेके चले, तो आज ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदा और ताबिंदा और इंशाअल्लाह हमेशा ऐसी रहेगी। तो ज़बान बिल्कुल। मुशायरे ज़रूर इसका असर हुँ, बनता है, इससे तरोीज होती है, लेकिन अगर आप कहें कि इसी से होती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ और भी चीज़ें सही, चाहिए। सही। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ग्रुप बंदी हुँ, ग्रुप बंदी, हुँ। मुशायरों पर, अल्लाह अच्छी की शायरी बंदी पर अल्लाह की बंदी कुछ खत कुछ ख ख वो करो कुछ चलो पूछ लो कुछ नहीं। तुमने भी तय किया है कि आज ज़रर पहुँचवाओगी तुम्हें, लग रहा है मुझे। अच्छा ख़ैर सवाल हाँ, कीजिए, क्या पूछ हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि मेरा एक शेर है, मैं पहले अपना खुद बताती हूँ कि मैं जी, ग्रुप बंदी को मेरा एक शेर है कि गज़ल कमज़ोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे। अच्छा। गज़ल कमज़ोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे। हुँ। मुझे पूरा यकीन था अब गज़ब की दाद आएगी। आय हाय 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 हाय! वाह, वाह, वाह! तो तो किसी ग्रुप के जो थे ना उस्तादुल असातिज़ा ने मुझे कहा, "साइमा ये किसकी तरफ इशारा है?" मैंने कहा, हुँ। "सर मद्दाहों की तरफ।" भाई उस्तादुल असातिज़ा साहब की बात तो क्या कहनी, वो तो ज़ाहिर है हम सबके लिए मोहतरम होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं उस्तादुल असातिज़ा, किसी एक जी, की जी, तरफ जी, ज़्यादा जी, नहीं है। जी। हुँ। वो जानते हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, उनको पता है। नहीं, तो वो बात आपकी सही है, लेकिन असल में ग्रुप अच्छा ये जो हम बात करें ग्रुप बंदी वाली, ये हुँ, बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात ये है कि ये अब अभी नहीं है, ये बरसों से चल रही है। अदब में बड़े-बड़े शोरा अपने साथ जो है वो लौंडे-लपाड़े लेके जाया करते थे मुशायरों में कि भाई तुमने ये मिसरा उठाना है और फलाँ का मिसरा गिराना है। तो ये एक हमारे एक माहौल था एक और ये मिज़ाज था लोगों का, ख़ासकर मुशायरों के अंदर के जाकर इस तरह की बातें करना, इस तरह की चीज़ें प्रमोट करना, इस तरह की चीज़ों को उछालना वो आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे अंदाज़ में बहता चला गया। अब वो अक़रबा परवरी शायरी में भी आ गई है, बहरहाल है, उसमें कुछ हल नहीं है, उसकी कुछ वजूहात होती है, कुछ अशार को ऐसे दिल से और सीने से लगाया जाता है, ऐसे उछाला जाता है। अब उसमें ज़ाती तरजीहात और मफ़ादात मैं होते मैं हैं। आपको एक मज़ेदार वाक़या सुनाती हूँ। हुँ, एक साहब थे, तो वही ग्रुप बंदी थी उनकी, तो हुँ, 2 मिनट के बाद एक बंदा उठ के आता है, पर्ची रख जाता है। 3 मिनट के बाद एक बंदा आता है, "जी, मैं अभी सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ।" अच्छा हुँ, मैंने कहा, "वाह! इतने मशहूर हैं ये यहाँ।" उसके हुँ, बाद वो जब मुशायरा खत्म हुआ, तो इत्तेफ़ाक से मैं उधर जो थी वह खड़ी हो गई जैसे शायर इकट्ठे होते हैं स्टेज, हुँ। तो वहाँ मैंने वो पर्चियाँ देखी, पर्ची पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या इस सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, मैं तो ये सुन-सुन के अच्छा तरीके आप पता है एक और काम कर रही हैं, तरीके भी बता रही हैं लोगों को। अब कल किसी मुशायरे में पर्चियाँ आ रही होंगी तो मुझे जाके चेक करना पड़ेंगे, भाई किसकी है दिखाओ तो ज़रा क्या आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ किसी को शायरी याद नहीं होती है। ये लोग तो जो लोग आ रहे होते हैं ना आप उनकी शक्लें देखा करें, बेचारों को बिठाया हुआ होता है 25-25 रुपए दे के हर 3 मिनट के बाद तुमने उठना है। ये पर्ची जाके उनको दे देनी है जब वो माइक पे आए। तो ये मैं आपको यकीन से कह बहुत कम ऐसे शायर हैं कि जिनके हर शहर में और हर मुशायरे में ऐसे शायर मौजूद हो सॉरी मद्दाह मौजूद हो जो पर्चियाँ लेके बैठे हों कि जी ये साहब आने हैं और उनसे हमने ये सुनना है। बहुत हाँ, कम होते हैं क्योंकि मैं भी मुशायरे अटेंड करती हूँ, मुझे भी पता है। नहीं लेकिन मैं एक और ये जी। जी, जी, जी फरमाइए। एक और चीज़ होती है मेरे ख़्याल से कि अमूमन लोग इस बात को समझते हैं कि शायद इससे ही जो है उनको शोहरत मिलेगी, शायद हुँ, इससे ही
ان کا شعر پذیرائی حاصل ہوگی شعر کو، یا قبولیت اور قبول عام حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے. وہ شعر چاہے کسی نے کہیں پڑھا ہو کہ وہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے. جب زیدی صاحب نے شعر پڑھا ہوگا تو کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اس طرح مشہور ہو جائے گا؟ یا وہ جو ہمارے وہ تھے بھوپالی صاحب، محسن بھوپالی صاحب، ان کا وہ بڑا مشہور شعر تھا کہ چلا تھا جانب منزل، کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور ہم سفر ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. تو وہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ شعر، میں نے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا انٹرویو کے دوران کہ بھائی یہ شعر تو میں نے کسی ایک نجی سی محفل میں پڑھا، اور وہاں حیدرآباد میں کسی جگہ، اور وہاں ایک جو رپورٹر تھا جو اخبار کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اس نے اپنے اخبار کی رپورٹنگ کے درمیان یہ شعر لگا دیا. اب اس نے شعر لگایا اور وہاں سے وہ ایسا ہٹ ہوا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو یہ شعر تھا، یہ اس قدر ہٹ ہوا کہ وہ کسی کو اندازہ نہیں تھا. اب وہ ہو جاتا ہے، کچھ پتہ چلتا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو شاعر کا نام معلوم نہیں ہوتا لیکن شعر ان تک پہنچا ہوا ہے. تو یہ سوچنا کہ میں یہ کر لوں گا، پرچی دوں گا، لوگ آئیں گے واہ واہ کریں گے تو شاید شعر ہٹ ہوگا، بعد میں قلعی کھل جاتی ہے اس کی. کامران زبیر صاحب شامل ہوئے ہیں اور وہ آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ادب کے آپ نے بہت خدمات انجام دی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، اور اردو کے حوالے سے ان کی خدمات کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے. بالکل جناب سہیل بہت ضرار شکریہ صاحب، کامی بھائی کا بہت شکریہ. وہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور ہمارے بزم سخن کا بہت دمکتا چمکتا ستارہ ہے. ماشاء ان اللہ. کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ، اللہ کا شکر ہے، اگر کبھی کسی جگہ کہیں ہم سے کوئی اللہ نے سوال پوچھا کہ بزم سخن بنائی تھی اور کیا تم نے اس سے کیا پایا، کتنے کیا فروغ دی، کیا دیا، تو میں سب سے پہلے کامران زبیر کامی کا چہرہ وہاں دکھاؤں گا کہ جناب یہ دیکھیے ہم نے ایک شخص کو، اللہ کا شکر ہے، جس کے اندر ایک شعلہ موجود تھا اور وہ لکھتا تھا لیکن وہ کہیں کسی جگہ آتا نہیں تھا، کہیں بیٹھتا نہیں تھا. آج الحمدللہ کامران زبیر کامی جو ہیں اس بزم سخن کے پلیٹ فارم سے ہی ماشاءاللہ آج دنیا بھر میں جانے مانے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، میں تو فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے دوستوں نے اپنی اپنی پہچان بنائی ہے. بہت اچھے کامران بھائی نے مجھے بھی ہمیشہ بہت سارا جو کہتے ہیں نا کہ حوصلہ دیتے ہیں. ہمیشہ کسی بھی فورم سے میں شاعری کر رہی ہوں اور یہ موجود ہوں تو یہ مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں. اور میں آن لائن مشاعروں کی عادی نہیں تھی لیکن کامران بھائی نے مجھے بہت زیادہ جو تھا وہ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں ہو جاتا ہے، اوور لیپ بھی ہو جاتا ہے، بندی کی تصویر بھی اچھی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ شعر اچھے کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پذیرائی ہوگی. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں کس قدر مقبول ہو چکی ہوں، مجھے نہیں سمجھ ہی نہیں ماشاءاللہ، اس آتی میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ 2018 میں یا 17 میں آئی تھی نا لندن. آپ سے اس وقت تو آپ اصل میں وہی نا برج کے اس طرف تھی، ہم برج کے اس طرف تھے، تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی کیونکہ نہیں، آپ میں بہت دفعہ آ چکی ہوں جناب لندن میں. آپ آخری بھی دفعہ میں میرا خیال دیکھا ہے 2017 میں، آخری دفعہ 2 سال میں، پہلے گئی تھی. ہاں جی ہاں بالکل 2018 میں آئی تھی. تو آپ سے ملاقات اس وقت ویسے نہیں ہو پائی تھی، لیکن نہیں ہوتا. لیکن ہم تو آپ کے مداح ہمیشہ سے ہیں کیونکہ آپ کا ہمارا جو واسطہ جس صاحب کے ریفرنس سے جڑا تھا وہ میرے لیے بڑے محترم ہے، فیضان عارف صاحب، اور وہ ہمیشہ محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں. مجھ سے تو اور پیش آتے ہیں بہت اچھی طرح، ایسی بات نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ فیضان عارف وہ بندہ ہے جس نے آج تک کسی شاعرہ کا نام آپ کو ریکمینڈ کبھی نہیں نہیں کیا. کیا، کبھی نہیں، کسی کا نہیں کیا. مطلب وہ ہمیشہ، دیکھیں وہ خود بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، سمجھ بہت ہے، شعری سمجھ اور سوجھ بوجھ جو ہے نا وہ ان کے اندر بہت ہے. اور انہوں نے اگر کسی کو مجھے ریکمینڈ کیا تھا تو وہ کہا کہ بھائی اگر آپ مشاعرہ کر رہے ہو، ہم لوگ اس وقت کچھ دیکھ رہے تھے، یہی ہمارا مارچ کا ایونٹ تھا 2020 والا، اسی سلسلے میں آپ سے بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ تقریب ہی ختم ہو گئی، کچھ ہوا ہی نہیں. اب دیکھیں کیا ہوگا، کووڈ-19 کے بعد ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. چلیں جی، ہمارے بھی اللہ میاں کوئی نہ کوئی کہتے ہیں وسیلے بنا کے آپ کے پاس لے ہی آیا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص کے حوالے سے میں وہاں پہنچی آپ تک جو جس کا معیار ہے اور جو میرٹ پہ بات کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جب پہلی کتاب آئی اس وقت اس کو دیکھ کر آپ کے کیا احساسات تھے؟ اچھا یہ تو آپ فیوچر ٹینس کا سوال پوچھ رہی ہیں کیونکہ میری تو کتاب آئی نہیں ابھی تک.
आपकी किताब नहीं आई? नहीं क्योंकि असल में किताब के मामले में मैंने कहा ना हम मैं जॉनी समझी आपने अपने सीवी में लिखना भूल गए। मैं ये समझ रही थी कि शायद आप जल्दी में, मैंने आपसे जब पूछा है। अच्छा, अभी तक आपकी असल किताब असल नहीं में आई? उसकी वजह मैं बताऊं आपको, वजह ये है हाँ, कि दो लोग जिनमें से मैं चंद असहाब के बारे में, जैसे जॉन भाई का नाम मैंने लिया, और एक दो साहब हैं मेरे अपने जो नाना थे, उनका भी यही हाल था कि बड़ी देर में किताब आई है, कोई जल्दी किसी की किताब नहीं आई। सही। तो हमने, अच्छा यहाँ हमारे जो लंदन में मेरी मुलाकात हुई हज़रत अकील दानिश साहब से, वो बेतहाशा शेर कह चुके हैं, अरसे दराज से शेर हैं, उनकी किताब भी अभी कोई, और वो भी फैज़ान भाई की मोहब्बत और खुलूस के तुफैल, उनकी भी 2014 या 15 में किताब आई थी, और अब भी किताब का मौजूद मौजूदा नहीं आई। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई किताब तो आ जाएगी, किताब का क्या है, पहले थोड़ा सा देखा तो जाए। असल में लोगों की यहाँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके इल्म में और इजाफा करे, कि 25-25 30-30 किताबें उनकी आ चुकी हैं। 43वां मजमुआ तो मैंने भी एक साहब का देखा था। अब आप देखिए ना, अब इस कदर शायरी करने के लिए मतलब इतना तो हमारे अंदर दम खम नहीं है, और भी गम है ज़माने में शायरी के सिवा, तो इतना तो नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि किताब जब भी आए, वो उससे पहले उसके जो अशार हैं, जो गज़लें हैं, वो सब मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच जाएँ, और जो चीज़ हम सही। कहना चाहते हैं, अगर कबूलियत आम है, तो किताब भी छप जाएगी। अब तो वैसे किताब का ज़माना बहुत कम हो गया है, अब तो फ़ेसबुक पे इधर-उधर 50 चीज़ें छप रही। हाँ, मेरा इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जो मेरे लगभग 200 प्रोग्राम हुए हैं, इसकी मैं एक किताब मुरत्तब कर रहा हूँ इंशाअल्लाह बहुत सही। जल्द, और आपके प्लेटफ़ॉर्म से पहली दफ़ा ये बात मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू और हम मिलकर इस किताब को बहुत जल्द एक पब्लिश करेंगे इसको, और इंशाअल्लाह इसको वाह लेकर। वाह वाह! ये भाई हमारे चैनल का बहुत ऑनर है और इज्जत अफजाई है हमारे चैनल की कि आपने यहाँ से आकर ऐलान कोई फरमाया है अपनी, एक ज़ाहिर एक अचीवमेंट होती है जी, आपकी कि आपने इतना कुछ उस पे मेहनत की और फिर वो आके हमारे उसमें, तो अच्छा है कि आप बुक लॉन्चिंग भी हमारे उस पे ही करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए असल में उसमें हुआ ये कि जिस तरह आपके साथ बात हो रही है, मेरी भी कोशिश होती है कि लोगों से इसी तरह गपशप लगाई जाए, बातचीत की जाए, लेकिन हर एक के साथ शायद गपशप नहीं लगाई जा सकती, उसके साथ बड़ा इल्मी, बाज़े लोगों के साथ खाली बुजुर्ग बैठे हैं, तो अब आप उनसे क्या हाँ, बात करेंगे? तो हम उनसे इस तरह गुफ्तगू, लेकिन मेरी जो गुफ्तगू हुई, जैसे अमजद साहब से अगर बात करें, अनवर साहब से बात करें, वसीम भाई से, बहुत से लोगों से, आपके साथ कितनी अच्छी मेरी 2-3 प्रोग्राम्स हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मैं हुई हैं। बुजुर्ग हूँ। नहीं, बुजुर्ग नहीं, अच्छी तो है ना, शायरा तो अच्छी है ना। बुजुर्ग तो अपनी जगह पे, शायरी में तो बुजुर्ग है ना, और क्या भाई, शायरी में तो बुजुर्ग हो सकता है इंसान। सही। तो ये उन सबके साथ जो गुफ्तगू हुई है, इसको कहीं न कहीं छपना चाहिए। तो ये सही। हमें कुछ लोगों ने इसकी तरवीज दी कि भाई ये काम आप करें, तो इंशाल्लाह ये किताब भी आ रही है, और होपफुली इंशाल्लाह शायरी की किताब भी बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह। चलें जनाब, अब वक़्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त रह गया है, तो अब आप हमें अच्छी-अच्छी शायरी जो है वो ज़रा सिलेक्टिव शायरी सुना दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिपारे की तरह पूरी गज़ल ही एक सुनाएँ, ज़रूरी नहीं है, नहीं, मैं तो मुख्तलिफ इसका आप कायल सुना ही नहीं हूँ। सकते हैं। सिपारे की तरह सुनाने का तो मैं कायल ही नहीं हूँ, इसलिए कि हुँ, शायरी वो होती है जो दिल से निकलती है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं कि शायरी का क्या मेयार, मिज़ाज क्या है? मैं शायरी के अंदर कोई रंग बाँधने का कायल नहीं हूँ। मतलब आप कह सकते हैं, आपकी नज़र में वो एहतिजाजी शायरी हो सकती है, जैसे आपने कह दिया उसको। मेरी नज़र में वो बिल्कुल, मैं अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा हूँगा या उससे दरख्वास्त कर रहा हूँगा, याद है कुछ? और आप कहेंगे याद है कुछ, तो वो बात अपनी जगह है, ये तो लेकिन अपनी अपना अंदाज़ होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको करूँ। देखिएगा, चंद मैं आपको अशार मुख्तलिफ गज़लों से पेश करने की कोशिश करता हूँ कि जी, ज़िंदगी जी, इरशाद। ज़िंदगी भर के अज़ाबों से निकल आया है, वाह! ज़िंदगी भर के अज़ाबों अज़ाबों से। से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है। माशाअल्लाह, वाह, 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 वाह! ज़िंदगी भर के अज़ाबों से निकल आया है, दिल तमन्ना के सराबों से निकल आया है, और वाह! काँपते हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी, हाय, 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 हाय! काँपते हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी, एक-एक फूल किताबों से निकल आया है। उफ़! काँपते ज़बरदस्त। हाथों से तुमने जिन्हें रखा था कभी,
ایک ایک پھول کتابوں سے کتابوں سے نکل نکل آیا ہے۔ آیا ہے۔ اور دو شعر اور دیکھیے گا کہ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، واہ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے۔ واہ 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 واہ، رہزن سے کمال ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، خوف ہے، اس قافلے کو قافلے کو اپنے ہی اپنی ہی رہبر سے رہبر خوف سے ہے۔ خوف ہے۔ اور بھنورا واہ چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو، واہ بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو، کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے۔ کیا بات ہے، کیا بہت بات ہے، شکریہ، کیا بہت بات ہے، شکریہ۔ بھنورے کی اچھی لگائی ہے آپ نے۔ آہا آہا، بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو، کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے۔ خوف ہے، واہ واہ، چند اور اشعار ایک آپ کے پاس وقت ہے تو ایک غزل جی کے جی میں ضرور ضرور ضرور۔ آپ تک سناؤں کہ میری یادیں سنبھال رکھیے گا، میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال بحال رکھیے رکھیے، گا، آہا ہا 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 ہا، میری واہ واہ واہ، یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا، اور واہ شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، واہ، شام کو بھول بھول کر جو کر گھر گھر لوٹے، لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 بہت واہ، شکریہ۔ شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال شال رکھیے گا، رکھیے گا، کیا اور بات ہے، عشق کا لے جو امتحان کبھی، عشق کا لے جو امتحان کبھی، آپ کے لیے شعر کے عشق کا لے جو امتحان کبھی، تھوڑے آسا سوال رکھیے گا۔ یہ پہلے سنانا چاہیے تھا شعر آپ کو۔ عشق کا لے جو امتحان کبھی، واہ 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 واہ، تھوڑے آسان سوال آسان رکھیے، سوال رکھیے گا، اور جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا، اتنا اتنا میرا میرا خیال، خیال رکھیے گا، جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں واہ کا، واہ واہ، اتنا میرا میرا خیال خیال رکھیے گا۔ رکھیے گا، جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، واہ جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، کٹ بھی جائیں تو چھال رکھیے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات جن ہے، کیا درختوں بات، پہ نام لکھے ہیں، کٹ بھی آہا جائے تو تو چھال چھال رکھیے، رکھیے گا، اور گر ہو واہ خواہش عروج پانے کی، واہ، گر عروج ہو کون، خواہش عروج ضرور پانے پانے، کی، ہمت لازوال رکھیے گا۔ پتہ چل گیا کون؟ بھابھی بھابھی عروج کا خیال رکھیے گا، گر ہو خواہش عروج پانے کی، ہمت لازوال رکھیے گا، صحیح ہے، اور صحیح ہے، اس کا جواب بھی کہ بے وفائی پہ صبر کرنا ہے، او بے وفائی پہ صبر کرنا صبر ہے، کرنا ہے، ضبط غم بھی کمال رکھیے گا، ہائے 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 بے ہائے، وفائی پہ صبر کرنا ہے، ضبط غم بھی کمال رکھیے گا، اور بچپنے سے بسی ہے سینے میں، بچپنے سے بسی ہے سینے میں، اس خلش کا خیال رکھیے خیال رکھیے گا، واہ واہ، بھئی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا آج کہ گا۔ بھئی یہ شاعر خلش اور بسمل اور اس طرح کے تلفظ میں نام کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اب میں ان سے پوچھوں گی، ذرا سے جلد سے بتا دیں کہ آپ نے خلش کیوں رکھی ہے؟ بھائی خلش تو میٹھی میٹھی کسک کا نام ہے، یہ کوئی درد تکلیف تھوڑی ہے، یہ تو رکھ سکتے ہیں نا آپ۔ میٹھا میٹھا اچھا درد جو ہوتا ہے اس کا تو لطف الگ ہوتا ہے، اور وہ تو ساری زندگی بالکل رہے تو بڑا بالکل، لطف ہاں۔ آتا ہے۔ چلیں جی، اب ہمارا پروگرام ختم ہونے کے مراحل میں آ چکا ہے، اور آپ کے اس خیال رکھیے پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ اس کے ساتھ میں پروگرام ختم کروں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اور وہ جی، آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا پیغام بھی میں ہے، اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جذبہ نیوز کا، آپ کا خاص طور پہ،
کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں مجھے بلایا. میں ہمیشہ جذبہ نیوز کے تحت آپ کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں میکسیمم دیکھوں. آپ بہت منفرد انداز میں, بڑا یونیک انداز ہے انٹرویو لینے کا, اور میں تمام لوگوں کو, جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں, یہ درخواست کروں گا کہ سائمہ کامران کا پروگرام دیکھیں اور ان سے سیکھیں کہ انٹرویو اس طرح لیا جاتا ہے, ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کر کے سارا کچھ. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, ایک دفعہ بھی میرا دھیان ادھر سے ادھر نہیں گیا, نہ میں قلم اٹھا کے پریشان گھومتا رہا, سر پہ مارتا رہا, نہ کچھ نہیں ہوا. مجھے بڑا مزہ آیا اور بہت اچھے انداز سے کیا. آپ کا, جذبہ نیوز کا, ہمارے شفیق مراد صاحب کا, آپ کی پوری ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور اگر مجھ سے مذاق میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت, نہیں, اس کے لیکن لیے میں آپ کو دوستی فون ہے. کروں گا بعد میں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, سب بالکل الحمدللہ. وہ ہندی میں کہتے ہیں نا, کشل منگل گیا سب. میرا فون آج کل خراب ہے, خبردار. اچھا جناب, میں اس اپنے شعر پہ جو ہے وہ, اچھا ویسے شفیق صاحب کو بھی آپ پہ بڑی وہ ہوئی کہ یہ عروج کون ہے, پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے, پوچھیں گے وہ بھی آپ سے. پروگرام ختم کریں. ہاں جی, پروگرام ختم کرتے ہیں. وقت ہو گیا آپ کا. زندگانی کا کیا بھروسہ ہے, ہائے ہائے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے, رابطوں کو بحال رکھیے گا. ہائے 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 ہائے, کیا بات. زندگانی کا کیا بھروسہ ہے, رابطوں کو بحال رکھیے گا. میں تو سب کا خیال رکھتی ہوں, آپ میرا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ جناب آپ کا. بہت شکریہ. اور ہم آپ کو دوبارہ, آپ کی کتاب جب آئے گی انشاءاللہ تعالی, ہم اس کے ساتھ آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور پھر پوچھیں گے کہ وہ کیفیت کیا تھی جب آپ نے اپنی کتاب کو پہلی بار دیکھا. بہت شکریہ جناب. اور سامعین, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, بہت اچھا لگا ہمیں کہ آپ نے اتنے پیارے پیارے ہمیں کمنٹس دیے. اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے جذبے کو یوں ہی ابھارتے رہیے کہ ہم ایسے گوہر نایاب لے کر آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. بڑی محنت. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.